السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ دشمن جل رہے ہیں اور دوست خوش ہیں۔ پاکستان نے وہ کر دکھایا ہے جس کو کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ پاکستان نے ترکیہ اور سعودی عرب جیسے ممالک کو اپنی نیوکلیئر امبریلا کا تحفظ فراہم کر کے ثابت کر دیا ہے کہ وہی امت مسلمہ کا اصل لیڈر ہے اور طاقتور لیڈر ہے۔ مسلم اور کمزور ممالک کو پاکستان کی ایٹمی چھتری کے نیچے آ کر گولہ بارود اور میزائلوں کی بارش سے بچ سکتے ہیں۔ آئندہ چند ماہ میں بہت سے دوسرے مسلم ممالک بھی پاکستانی نیوکلیئر امبریلا کے نیچے آ جائیں گے۔ پھر کوئی ملک ان پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ اس معاہدے کے بہت سے خفیہ پہلو یا نکات ہیں جو شاید کبھی منظر عام پر نہیں آئیں گے۔ وہ خفیہ پوائنٹس کیا ہیں؟ تینوں ممالک کی صرف چند اہم ترین شخصیات کو ان کا علم ہے۔ ظاہر ہے میڈیا کو بھی ان کا علم نہیں ہے، میڈیا کے سامنے لائی ہی نہیں گئی۔ عوام کے سامنے جو معاہدے کے جو چند نکات پیش کیے گئے وہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس معاہدے کے بہت زیادہ جو پوائنٹس ہے، پہلو ہے، وہ خفیہ ہیں کہ یہ کام کس طرح کرے گا۔ ایک اور اہم بات وہ یہ کہ مصر مذاکرات کے ابتدائی دنوں میں شریک تھا، لیکن جب معاہدے کا وقت آیا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ مصر اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بھی ممکن ہے اسرائیل اور مصر کے خفیہ رابطوں کے باعث تینوں ممالک کی جو لیڈرشپ ہے اس پر مصر پر اعتماد کرنے کو تیار نہ ہو۔ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کی دیکھا دیکھی برطانیہ نے بھی یورپی ممالک کو اپنی نیوکلیئر امبریلا پیش کر دی ہے، لیکن ساتھ شرط لگا دی کہ یورپی ممالک اس کے بدلے پیسے دینے ہوں گے انہیں، اور برطانیہ جو ہے ان کا تحفظ کرے گا، یعنی کرائے کے فوجیوں کا کردار ادا کرے گا۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ کے درمیان دفاعی معاہدے نے مشرق وسطیٰ کے اسٹریٹجک نقشے کو تبدیل کر دیا۔ دنیا حیران ہے۔ اس معاہدے کے تحت مسلم دنیا کے 3 بااثر طاقتیں ایک مشترکہ دفاعی فریم ورک میں اکٹھی ہو گئی ہیں، اور یہ اس دہائی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہ معاہدہ اس مقدس شہر مکہ مکرمہ کے نام سے منسوب کیا گیا۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے میں کہا گیا کہ ایک رکن پر حملہ تینوں ارکان پر، تینوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا۔ یہ شک جو ہے آرٹیکل جو ہے نیٹو کے آرٹیکل 5 کی یاد دلاتا ہے، اس کے مطابق ہے، جس کے تحت ایک رکن پر حملہ تمام ارکان، تمام ممالک پر حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس شک نے اس معاہدے کو فوری طور پر اہم جغرافیائی سیاسی حیثیت دے دیا۔ اگرچہ اس میں مخصوص فوجی ذمہ داریوں کو بظاہر واضح نہیں کیا گیا اور خفیہ رکھا گیا، لیکن یہ نیٹو کی طرز پر ہی کام کرے گا۔ تینوں ملکوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ خالصتاً دفاعی معاہدہ ہے جس کا مقصد کسی مخصوص ملک کو نشانہ بنانا نہیں، اور دوسرے ممالک بھی مستقبل میں اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور بات چیت بھی جاری ہے کئی ممالک کے ساتھ۔ یہ معاہدہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی جنگ جاری ہے، اور سعودی عرب پر حوثیوں کے حملے بھی دوبارہ شروع ہو گئے۔ عراق میں بھی جو ایران نواز گروپ ہے وہ متحرک ہے، تنظیم متحرک ہے۔ پوری دنیا کا میڈیا اسے ایک غیر معمولی اور بے مثال فوجی اتحاد قرار دے رہا ہے۔ ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان ماضی میں آپ کو یاد ہے خاصے اختلافات رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی پابندیاں، تجارتی تنازعات اور بیانات کی گولہ باری بھی ہوتی رہی ہے ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان، لیکن اب اس اتحاد نے خطے میں ایک نئی تقسیم بھی واضح کر دی ہے، کیونکہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل بنیادی طور پر اس اتحاد کے مقابل ایک علیحدہ صف میں نظر آتے ہیں۔ دونوں خلاف ہیں، اسرائیل بھی خلاف ہے، متحدہ عرب امارات بھی خلاف ہے، اور انڈیا بھی خلاف ہے، یونان بھی خلاف ہے۔ یہ بات بھی کی جا رہی کہ بھارت اور یونان بھی مستقبل میں اس میکنزم کا حصہ اپنے میکنزم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یہ 6 فریقی نظام اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب ترکیہ، پاکستان اور سعودی عرب ایک مشترکہ دفاعی قوت بننے جا رہے ہیں۔ جب آپ ان تینوں طاقتوں کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں تو ان کی صلاحیتیں ایک دوسرے کی جو کمیاں ہیں وہ پوری کرتی ہیں۔ اب تینوں ملکوں کے پاس کوئی نہ کوئی صلاحیت ہے۔ پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے، میزائل ہے، دفاعی ٹیکنالوجی مضبوط ہے، فوج بہت مضبوط ہے، پیشہ ور ہے۔ ترکی کے پاس تیزی ترقی کی ہوتی ہے دفاعی صنعت ہے، اس کا اسلحہ بہت مقبول ہے۔
سعودی عرب کے پاس جدید انفراسٹرکچر ہے اور دفاعی صنعت میں وہ بہت زیادہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، ان کے وہ مالی وسائل بہت زیادہ ہیں سعودی عرب کے پاس۔ جب سعودی عرب اور پاکستان نے دفاعی معاہدہ کیا تھا اس سے پہلے، تو ترکیہ بھی اس وقت اس کا حصہ بننا چاہتا تھا۔ اب یہ دفاعی معاہدہ بھی اپنی جگہ موجود ہے پاکستان اور سعودی عرب کا۔ ترکیہ کئی برسوں سے اس ایجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کو ایک ایسے سیکیورٹی نظام کی ضرورت ہے جو مغربی طاقتوں سے آزاد اور جس کی ملکیت خطے کے مقامی ممالک کے پاس ہو، کیونکہ جو ترکیہ ہے وہ نیٹو کا بھی حصہ ہے، نیٹو میں شامل ہے۔ بہرحال یہ معاہدہ اس بات کا بھی اعلان ہے کہ ترکیہ اور سعودی عرب اب ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے۔ ماضی میں کئی بار یہ رپورٹس ہیں کہ مختلف ایشوز پر، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، ترکیہ اور سعودی عرب آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ترکیہ اور سعودی عرب دونوں خود کو عالم اسلام کا لیڈر بھی سمجھتے ہیں۔ بہرحال ان میں یہ بھی ایک کمپٹیشن ہے۔ دوسری بات یہ کہ ترکیہ جو ہے وہ اسرائیل کے توسیع پسندہ پالیسیوں اور اس کی جو خطے میں حکمت عملی ہے اس کے بارے میں مسلسل تحفظات اور شکایات کرتا رہا ہے، تحفظات کا ذکر کر، اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی ترکیہ کو دھمکیاں بھی دے چکے ہیں۔ وہاں کے اسرائیلی جو مبصرین ہیں ترکیہ کو اپنا ایک نیکسٹ ٹارگٹ ایران کے بعد وہ بھی قرار دے چکے ہیں۔ اس اتحاد میں مصر کی عدم موجودگی نے بہت سے سوالات پیدا کیے ہیں۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران سعودی عرب، ترکیہ، پاکستان اور مصر کے وزرائے خارجہ سفارتی حل کے لیے جنگ کا، ایران جنگ کے ملاقاتیں کرتے رہے، اسلام آباد بھی آئے، لیکن جب معاہدے کا اعلان ہوا تو مصر اس میں شامل نہیں ہے۔ مصر کے متحدہ عرب امارات کے ساتھ مختلف دفاعی اور مالی شراکت داریاں اور معاہدے ہیں۔ مصر کے جنگی طیارے بھی متحدہ عرب امارات میں موجود ہیں، اور اس لیے مصر اس تقسیم میں کسی ایک فریق کا انتخاب شاید نہیں کرنا چاہتا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ مصر کے اسرائیل سے بھی اچھے تعلقات ہیں، اور دونوں ملکوں کے درمیان کیمپ ڈیوڈ معاہدہ بھی موجود ہے۔ اور جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی تھی تو اسرائیل جو تھا، اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ مصر کے ایئرپورٹس استعمال کرتے ہیں، مصر کے راستے دنیا بھر کا سفر کر رہے تھے۔ دوسری طرف دونوں ممالک کے درمیان توانائی کا گہرا تعلق بھی ہے مصر اور اسرائیل کا۔ مصر اسرائیل سے حاصل ہونے والی جو گیس ہے اس میں بہت دلچسپی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک امریکہ کے اتحادی بھی ہیں۔ مصر سمجھتا ہے کہ اسے اسرائیل کے ساتھ یہ پیچیدہ تعلق برقرار رکھنا ہوگا، اور وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ وہ اسرائیل کے خلاف کوئی نیا محاذ بنانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ماضی میں مصر کی جو جنگ ہوئی اس میں مصر کو، آپ کو یاد ہے، بہت زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا۔ خطے میں ایک طرف متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کا محور موجود ہے۔ سعودی عرب نے سہ فریقی معاہدے پر دستخط کر کے یہ واضح کر دیا کہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ اس کا اتحاد اب بنیادی طور پر ختم ہو چکا ہے۔ حالانکہ دونوں متحدہ UAE کے اور سعودی عرب کے لیڈرشپ آپس میں مل رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس اتحاد کے حوالے سے نہیں۔ سعودی عرب UAE کے درمیان کئی ایشوز پر اختلافات موجود رہے، کئی معاملات پر۔ اسرائیل ظاہر ہے اس معاہدے سے خطرہ محسوس کرے گا، اور اسرائیل نے اس کا اظہار بھی کیا۔ سعودی عرب اسرائیل کے درمیان ابراہم معاہدوں کے حوالے سے بات چیت ماضی میں ہوتی رہی ہے، لیکن اب یہ واضح ہے کہ سعودی عرب اس راستے پر آگے نہیں بڑھ رہا۔ پاکستان نے بھی انکار کر دیا تھا اسرائیل اس معاہدے میں شامل ہونے سے۔ سعودی عرب نے بڑا اپنا موقف تبدیل کر لیا، اور اس کی بنیادی وجہ اسرائیل کی غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام ہے۔ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کا یہ اتحاد اسرائیل کو واضح پیغام ہے کہ اسرائیل نے جو ایک گریٹر اسرائیل کا منصوبہ بنایا تھا، جو نقشے وہاں کے اسرائیل کے جو مبصرین، دفاعی مبصرین جاری کرتے تھے کہ اسرائیل کی جو سرحد ہے یہاں تک پھیل گئی، سعودی عرب کے بھی کچھ علاقے شامل ہو گئے، دیگر عرب ممالک کے کچھ علاقوں کو بھی گریٹر اسرائیل میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب وہ سارا منصوبہ جو ہے پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ نے خاک میں ملا دیا۔ اب اسرائیل کے خلاف ایک بہت بڑی قوت جو وہ یہ اتحاد ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔